آپ کو صرف ایک بتانے کی، شوق دلانے کے لیے محفل ہے کہ آپ اسلام کو جاننے کے لیے اپنے وقت کو تھوڑا خرچ کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ کل اگر کسی شخص کا، ہم آئے دن سنتے نا فلاں کا انتقال ہو گیا، سنتے کہ نہیں؟ اخبار میں پڑھتے ہیں، ریڈیو میں سنتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سنتے دیکھتے ہیں۔ اس کے مرنے سے دنیا رکتی نہیں ہے، اسی طرح دکان کھلتی ہے، اسی طرح لوگ چائے پیتے ہیں، اخبار میں پڑھ لیتے ہیں۔ جس کے گھر میں موت ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دو دن غم کرتا ہے، پھر دنیا چلتی ہے۔ ایک دن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی میں ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے، تو ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ موت کے بعد کی زندگی، حضور نے فرمایا میری شفاعت میرے امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں شرط ہے کہ اگر ان کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی تب۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہم زندگی بھر موبائل میں اپنا گزار دیں، ارے جب 70 سال کے ہوں گے تب جو ہے تسبیح لے کر داڑھی بڑھا کر مسجد میں آئیں گے، نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی جوانی جیسے گزاریں گے وہ آپ کا بڑھاپا اس کا ریفلیکشن رہے گا۔ یہ میری بات سمجھ لیجئے۔ اسی لیے ہم اپنی اگلی نسلوں کو اچھا بتانے کے لیے ان کے دینی تعلیم پر توجہ دیں۔ حضور نے فرما دیا، ہم اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں، بخاری مسلم پہ عمل تھوڑی کرتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں ہم لوگ، کہ جب تمہارے بچے 8-9 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے ترغیب کرو، اشارہ کرو، ان کا حوصلہ افزائی کرو، اور بڑے ہو جائیں اور نماز نہ کریں تو ان کو سختی کرو۔ یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ اگر سائیکولوجی پڑھیں گے تو پتہ لگے گا ہیبٹ فارمنگ کس کو بولتے ہیں۔ اسی عمر میں جب بچے کو اچھی چیزوں کو ترغیب دی جائے، اچھی چیزوں کے راستے میں لگا دیا جائے تو بچہ آگے بڑھ پڑتا رہے گا۔ تو ہم جب سوچیں کہ ہمارے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے تو ہم سوچیں کہ ہم دین جاننے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں صاحب، ہائے دنیا ہائے دنیا، رات کو سوتے تک ہائے دنیا، ہر لمحے پے ٹی ایم اور جی پے اور گوگل پے ہو رہا ہے، دنیا والوں کی خبریں لے رہے ہیں، نماز غائب۔ دنیا میں ایسے مبتلا ہیں، ہم کو لگے ہماری نماز صحیح نہیں ہے، کم سے کم نماز صحیح کر لیں۔ تو یاد رکھیے صحابہ اکرام دین سیکھنے کے لیے وقت لگاتے، حضور کی خدمت میں بیٹھتے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب کوئی صحابی اپنے بزنس کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے حضور کی محفل میں نہیں بیٹھ پاتے تو وہ جو لوگ شرکت ہوتے ان سے پوچھتے آج حضور نے کیا فرمایا ہم کو بتاؤ۔ ہمارے زندگی میں دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، غور کیجئے۔ ہم اپنے بچے کو 4-5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل دلوا دے رہے ہیں، ہاں اطمینان ہو گئے، ہمارا بچہ 12 سال اسکول میں جائے گا، 12 سال بعد وہ 12th پاس ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچے کہ ہمارا بچہ دین کیسے سیکھے گا۔ کیا دین سیکھنے کے لیے واٹس ایپ انسٹاگرام ہے؟ کیا دین سیکھنے کے لیے صرف جلسے جلوس ہے؟ نہیں، آپ کو اپنے علاقے کے مولانا، سنی مولانا سے رابطہ کر کر، اور جو سنی تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں ان سے کام کر کے، ہمارا حضرت مولانا ابراہیم صاحب جن کی طبیعت علیل ہے، جو آج کے اس جلسے کے بڑے روح روا رہے، حاضر نہیں ہو پائے، ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھنا پڑے گا حضرت میرے بچے کی دینی تعلیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتائیے۔ بھائی آپ سے کوئی تھوڑی بول رہا ہے کہ اپنے بچے کو 40 دن کے چلے میں بھیجیے، نہیں بھائی، ہفتے میں 2 گھنٹہ، ہفتے میں، دن میں نہیں، کتنا 2 گھنٹہ کم سے کم نماز سیکھ لے گا، تلاوت صحیح سیکھ لے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کو دینی تعلیم ملنی چاہیے، ٹیوشن لگانا ہے، فلاں کوچنگ میں بھیجنا ہے، یہ کیوں نہیں ہم پر فکر آتی کہ ہمارا بچہ دین کیسے سیکھے گا؟ کیونکہ ہم نے اپنی جوانی میں دین کی اہمیت کو نہیں سیکھا۔
تو آج اس جلسے کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ جو سنت و جماعت کے عقائد ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، ہر شہر میں سنی علماء ہیں، مشائخ ہیں، آن لائن سنی کلاسز چل رہی ہیں، لیکن فکر تو ہو